اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والے نئے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول قلندر ذات کا اگلا حصہ۔ میلے کے آخری دن کا میدان سج چکا تھا۔ دوپہر ڈھلنے کے ساتھ ہی علاقے سے آئے ہوئے لوگ ایک بڑے دائرے میں کھڑے تھے۔ اس دائرے میں جاگیرداروں، زمینداروں اور میلے کے منتظمین کے الگ الگ جگہوں پر شامیانے لگے ہوئے تھے۔ وہ سبھی اپنے اپنے جیسے با اثر لوگوں کے ساتھ میدان سے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت لوگوں میں عام تاثر یہی تھا کہ مقابلہ تو رام گڑھ والوں کے نے ہی جیت لینا ہے، مگر تجسس یہ تھا کہ ان مقابلے میں آنے والا کون سا شہزور ہے جس نے اتنا حوصلہ کر لیا کہ کس نے یہ ہمت کی ہے کہ ان کے سامنے مقابلے کے لیے اترے۔ تماشائیوں کی بڑی تعداد نعرے بازی کر رہی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ شور رام گڑھ والوں کا تھا۔ ان سب کے درمیان ٹھاکر رام دیال تنی ہوئی مونچھوں اور چڑھی ہوئی خمار آلود نگاہوں سے میدان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا خمار یوں ہی نہیں تھا، وہ کئی برسوں سے یہ مقابلہ جیتتا آ رہا تھا، جس کے لیے ہر طرح کی تیاری بڑے اہتمام سے ہوا کرتی تھی، جس کی وہ خود نگرانی کیا کرتا تھا۔ میلے کے لیے رام گڑھ سے نکلنے والی سج دھج ہی نرالی ہوا کرتی تھی۔ ٹھاکر رام دیال رائے بڑے شوق اور اہتمام سے میلے میں شریک ہونے کے لیے آتا تھا۔ چاندی کی زین والے گھوڑے پر سوار وہ سب سے آگے ہوتا، اس کے پیچھے رام گڑھ والوں کا قافلہ ہوتا۔ باجے گاجے کے ساتھ وہ یوں نکلتے جیسے کسی جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ صحرا کے درمیان موجود چٹیل میدان میں 3 دن تک خوب رونق رہتی۔ یوں لگتا جیسے وہاں پر کوئی بستی اگائی ہو۔ ٹیلے آباد ہو جاتے، وہاں خیمے لگ جاتے، خرید و فروخت کے لیے میدان کے ایک جانب دکانیں سج جاتیں، جا بجا ناچنے والوں کی منڈیاں لگ جاتیں۔ جادوگری اور شعبدے بازی کے کمالات دکھانے والے، عورتوں کے سنگھار اور بچوں کے کھلونے بیچنے والے، مختلف بھگوانوں کی مورتیاں اور تصویریں فروخت کرنے والے، طوائفیں، حکیم، سنیاسی، پتھر نگینے اور بیچنے اور نوٹنکی والے بھی آ جاتے۔ چھوٹے موٹے نوسر باز، چور اور ٹھگی لگانے والے بھی موجود ہوتے۔ اس میلے میں تفریح کے ساتھ مویشیوں کی نمائش بھی ہوتی۔ 3 دن میں جہاں دور دراز کے لوگوں کو آپس میں ملنے کا موقع ملتا، وہاں ہر طرح کے مقابلے ہوتے۔ وہاں اسی میلے میں پتہ چلتا کہ کس علاقے میں کتنا شہزور ہے۔ ان شہزوروں کے مقابلے میں ان شہزوروں کی طاقت کا اندازہ ہوتا۔ وہاں ان شوقین جاگیرداروں اور زمینداروں کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں، کیونکہ ان میں بعض ایسے مقابلے تھے جن کی سرپرستی زر کثیر خرچ کرنے سے ہی ہو سکتی تھی۔ شہزوروں کے ان مقابلوں سے نہ صرف ان کے شوق کا پتہ چلتا بلکہ علاقے پر اپنی دھاک بٹھانا بھی مقصد ہوتا تھا۔ طاقت کی اس اظہار کی خواہش کی وجہ سے ان مقابلوں کی تیاری کے لیے محنت، زر اور وقت خرچ کیا جاتا تھا۔ عوام کی بھی بہت زیادہ دلچسپی اسی میدان میں دیکھنے کو ملتی جہاں شہزور اپنی طاقت اور مہارت دکھاتے۔ 3 دن تک میدان میں مختلف مقابلوں میں ہار جیت چلتی رہتی، یہاں تک کہ تیسرے دن کی دوپہر کے بعد آخری مقابلہ شمشیر زنی کا ہوا کرتا تھا، جو اس میدان کا سب سے بڑا، سب سے سنسنی خیز اور دل دہلا دینے والا مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ بڑے بڑے شہزور یہاں سے ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو کر گئے تھے۔ کئی شہزوروں کی تو یہی موت ہو گئی تھی۔ ٹھاکر رام دیال رائے کی اس شمشیر زنی کے مقابلے میں سب سے زیادہ دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ یہ دلچسپی اسے اپنے سورگ باشی پتا سے وراثت میں ملی تھی۔ اسی میدان میں اس نے بھی اپنی طاقت اور مہارت کے کئی بار مظاہرہ کیا تھا۔ پھر بعد میں اس نے خود شمشیر زن نوجوان تیار کیے اور سارا سال ان پر بے تحاشا دولت لوٹاتا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ رام گڑھ والے کبھی شکست نہیں کھاتے۔ ہر برس ہر علاقے میں سے کوئی نہ کوئی شہزور مقابلے میں آتا اور شکست کے ساتھ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو جاتا۔ حریفوں نے بڑی محنت کی ہوتی تھی مگر جیت ان کا مقدر نہ بن سکتی تھی۔ یوں سمجھ لیا گیا تھا کہ شمشیر زنی کے مقابلے میں رام گڑھ والوں سے کوئی بھی مقابلہ نہیں جیتا جا سکتا۔ ٹھاکر رام دیال اس پر نہ صرف فخر کرتا بلکہ اسے یہ الزام بھی تھا کہ وہ ناقابل شکست ہے۔ اس بار اس نے بہت سوچ رکھا تھا۔ وہ اپنے اس ناقابل شکست ہونے کی حیثیت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ جیت جانے کا خمار بہت سارے لوگوں کو پاگل کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ شکست کے اندر جیت اور جیت کے اندر ہار پڑی ہوتی ہے، بس اسے چکھنے کے لیے نگاہ چاہیے۔ اس وقت میدان میں موجود ہر ذی روح کو دوران خون تیز ہو گیا۔ جب منصفین میدان میں آ گئے، یہ مقابلہ شروع ہونے جانے کا وقت
تھا تماشائیوں کا شور بلند ہوا اور پھر آہستہ آہستہ خاموشی چھانے لگی، یہاں تک کہ جیسے آواز سلب ہو گئی۔ بپھرا ہوا ہجوم سماعت بن گیا۔ منصف میدان کے درمیان میں آ گئے تھے۔ انہوں نے شہزوروں کی میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کی دعوت دی۔ تب پورے ہجوم کی نگاہیں رام گڑھ والوں کی جانب اٹھ گئیں۔ یہی وہ خمار آلود لمحہ تھا جس کا نشہ سارا سال رہتا تھا۔ اسی خمار میں ٹھاکر رام دیال رائے نے پورے کروفر کے ساتھ پورے پنڈال پر نگاہ درائی۔ کوئی باہر نہیں نکلا۔ اس نے اپنے اس شاہزور کو میدان میں جانے کا اشارہ کیا جو اس کے اشارے کا منتظر تھا۔ شہزور تیزی سے میدان کی جانب لپکا، ایک ہاتھ میں ڈھال اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لہراتا ہوا، بجرنگ بلی کی جے کے نعرے لگاتا ہوا۔ وہ اس مقام تک چلا گیا جو میدان کے وسط میں تھا۔ وہیں منصف بھی کھڑے تھے اور شہزور اپنی چمکتی ہوئی تلوار اور نقش و نگار والی ڈھال کے ساتھ بجرنگ بلی کے نعرے لگاتا پورے پنڈال کو للکار رہا تھا، مگر اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں نکل رہا تھا۔ کسی طرف سے بھی کوئی شمشیر زن تلوار سونت کر مقابلے کے لیے میدان میں نہیں نکلا تھا۔ شہزور کی ہر للکار ٹھاکر رام دیال کو ایسا نشہ دے رہے تھے جو پرانی سے پرانی شراب بھی نہیں دے سکتی۔ اس کا نشہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے ایسا احساس پایا ہو۔ اس نے بڑے غرور کے ساتھ اپنے دائیں مونچھ کو انگلیوں کے پور سے مسلا۔ فتح مندی کا نشان سب نشوں پر بھاری ہوتا ہے اور یہی لمحات اس کے دماغ کو خمار آلود کر رہے تھے۔ پنڈال میں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا تھا جبکہ اس مقابلے کے لیے اعلان پر اعلان کیا جا رہا تھا۔ ٹھاکر رام دیال کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی کیونکہ اس کے دماغ پر فتح مندی کا نشہ چڑھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اسی خمار میں جھوم گیا۔ ایک طرح سے وہ پورا علاقہ اپنے نگین کر چکا تھا۔ پورے علاقے نے یہ مان لیا کہ رام گڑھ والوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میدان میں للکارنے والے شہزور کے ہر نعرے کے ساتھ ٹھاکر رام دیال کا یہ احساس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پنڈال میں بھی یہ سرگوشیاں ہونے لگیں کہ اب ان کے مقابلے میں کوئی نہیں اترے گا۔ دن ڈھل رہا تھا۔ ٹھاکر رام دیال کی گردن مزید تن گئی تھی کہ کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہیں اترے گا۔ اب فقط منصفین کی طرف سے فتح مندی کی رسمی اعلان ہونا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی ان کے مقابلے میں نہیں آیا تھا۔ انہی فتح مندی اور سنسنی خیز لمحات میں ٹھاکر رام دیال نے دماغ میں موجود خیال کے اظہار کا فیصلہ کر لیا۔ پورے علاقے میں دھاک بٹھانے کا یہ سب سے بہترین موقع تھا۔ اس طرح ہمیشہ کے لیے یہ مقابلہ وہ اپنے نام کر لے گا۔ یوں پورے علاقے میں اس کے نام کا ڈنکا بج جائے گا، بلکہ پھر جس سے چاہے گا اپنی بات منوا لے گا۔ اس کے اندر کا راجپوت پوری طرح سے جاگ گیا تھا۔ تبھی وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، منصفوں سے بھی اس کی جانب دیکھا تو ٹھاکر رام دیال نے کہنا شروع کیا۔ وہ جو کہہ رہا تھا اس کی آواز کو اعلان کرنے والے پورے پنڈال تک پہنچا رہے تھے۔ ٹھاکر رام دیال کو اس بات پر افسوس ہو رہا تھا کہ پورے علاقے کی جنتا میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو رام گڑھ کے شہزوروں سے مقابلہ کر سکے۔ ٹھاکر جو اعلان کرتے ہیں کہ چاہے کوئی ہار بھی جائے لیکن اس شہزور کا مقابلہ کرے تو اسے دوگنا انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پورے پنڈال میں بھنبھناہٹ شروع ہو گئی، مگر کافی دیر تک کوئی بھی مقابلے کے لیے نہیں نکلا۔ تب ٹھاکر رام دیال رائے کی طرف سے اگلا اعلان کیا گیا، اگر کوئی شہزور اس ضام میں نہیں نکلتا کہ اس کے ہاتھوں رام گڑھ کا شہزور نہ مارا جائے تو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ ڈرے، اسے خون معاف ہوگا بلکہ فتح مندی کی صورت میں 100 گنا انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان پورے پنڈال میں گونج گیا، مگر حیرت یہ تھی کہ کوئی بھی میدان میں نہیں نکلا۔ ٹھاکر رام دیال رائے میدان مار لینے کے خمار میں جھومنے لگا۔ تبھی اس نے وہ اعلان کر دیا جس کے بارے میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر کوئی شہزور مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تو پورا علاقہ یہ مان لے کہ ٹھاکر رام دیال رائے کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ انہی کی شان ہے کہ وہ مقابلہ جیت کر جا رہے ہیں۔ اب یہاں کبھی شمشیر زنی کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ یہ جگہ جہاں یہ میلہ لگا ہوا ہے اب ٹھاکر رام دیال رائے کی ملکیت ہے، تاکہ یاد رہے کہ یہ میدان ٹھاکر رام دیال رائے جیت چکے ہیں۔ اس اعلان کے بعد بھی اگر کسی میں ہمت اور جرت ہے، کسی کے خون میں جوش آیا ہے تو وہ سامنے آ سکتا ہے۔ یہ اعلان کیا ہونا تھا کہ پورے پنڈال میں سراسیمگی پھیل گئی۔ جہاں عوام حیرت زدہ رہ گئے وہاں جاگیردار، بڑے زمیندار اور با اثر لوگوں کو ٹھاکر رام دیال رائے سے اس قدر رعونت کی امید نہیں تھی۔ اس نے کھیل کو جنگ میں بدل دیا تھا۔ نفرت، حسد، نا امیدی اور بے بسی جیسے جذبات سے فضا بوجھل ہو گئی۔ ٹھاکر رام دیال رائے نے ان جذبات اور بوجھل فضا سے بے نیاز فاتحانہ نگاہوں سے یوں دیکھا جیسے وہ سبھی اس کی رعیت ہوں۔ طاقت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کرسی پر بیٹھ جاتا اور منصف اس کی فتح مندی کا اعلان کرتے، پنڈال میں سے ایک شخص باہر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی تلوار تھی جسے وہ لہراتے ہوئے دھیرے دھیرے قدموں سے آگے ہی آگے اسی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں منصف کھڑے تھے۔ انہی کے پاس رام گڑھ کا شہزور کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔
اسے دیکھتے ہی سارے پنڈال کو سام سونگ گیا۔ حیرت بری نگاہیں اس پر جم گئیں۔ اس شخص کے ہاتھ میں تلوار تھی جسے وہ لہرا نہیں رہا تھا، بلکہ تلوار اس نے یوں پکڑی ہوئی تھی جیسے اسے ہتھیار سے زیادہ خود پر اعتماد ہو۔ وہ لمبا تڑنگا، اس نے لمبا کرتا پہنا ہوا تھا اور دھوتی باندھی ہوئی تھی۔ چہرہ سیاہ داڑھی سے مزین تھا۔ سر کے سیاہ دراز گیسو اس کے کندھوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ پہلی نگاہ میں یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور کس علاقے کا ہے۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ جس طرح قدم بڑھاتا جا رہا تھا، ٹھاکر رام دیال رائے کو اس کے بڑھتے ہوئے قدم کامیابی کے زینے سے نیچے دھکیل رہے تھے۔ اترتا ہوا نشہ بڑا اذیت ناک ہوتا ہے۔ وہ ایسی ہی اذیت سے دوچار ہو گیا۔ وہ اپنے دشمن کی طرف پوری طرح متوجہ تھا۔ وہ یہ دیکھ ہی نہیں پایا کہ پنڈال کا ماحول بدل گیا ہے۔ تماشائیوں میں سے کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ مقابلہ ہوگا۔ سارے لوگ اس پر حیران تھے کہ جس کا نہ تو حلیہ شہزوروں جیسا ہے اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں ڈھال تھی، پھر بھی وہ اس خطرناک مقابلے کے لیے میدان میں اتر آیا تھا۔ وہ اپنا دفاع کیسے کرے گا؟ وہ کہیں سے بھی ماہر شمشیر زن نہیں لگتا تھا، مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ مقابلے پر اتر آیا تھا اور اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں اس کے سامنے اس کا حریف کھڑا اسے نظروں ہی نظروں میں تول رہا تھا۔ منصف بھی اسے دیکھ کر حیران تھے۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اپنی موت کو دعوت دینے کے لیے میدان میں اتر آئے گا۔ بظاہر ان دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں لگتا تھا، مگر نووارد شمشیر زن ان کے درمیان اعتماد سے کھڑا تھا۔ ہر جانب پھر سے سکوت طاری ہو گیا تھا۔ تبھی ایک بزرگ منصف نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جوان، تم بنا ڈھال کے مقابلے کے لیے آ گئے؟ تمہیں احساس نہیں کہ تلوار زخم بھی لگاتی ہے؟ بے شک تلوار زخم ہی لگاتی ہے، لیکن سارے زخم دکھائی نہیں دیتے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ آپ مقابلہ شروع کروائیں۔ اس نے انتہائی اعتماد سے کہا تو بوڑھے منصف نے کہا، پھر بھی ہم تمہیں ڈھال مہیا کرتے ہیں تاکہ مقابلہ برابری میں ہو۔ میں سہاروں کا قائل نہیں، آپ مقابلہ شروع کروائیں۔ نووارد نے اعتماد سے کہا تو کسی کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی۔ بوڑھا منصف چند لمحے کی اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اس نے مقابلہ شروع کرنے کا اشارہ کر دیا۔ دونوں حریف آمنے سامنے تھے۔ اشارہ پاتے ہی ان کے جسموں میں بجلی کوند گئی۔ رام گڑھ کے شہزور نے بجرنگ بلی کا نعرہ لگایا اور تلوار بازی کے جوہر دکھاتا ہوا آگے بڑھا۔ نووارد کی نگاہ تلوار پر نہیں، حریف پر تھی۔ پورا ہجوم یوں خاموش تھا جیسے ان کی سانسیں رک گئی ہوں اور ہوا کی سنسناہٹ تیز ہو گئی۔ رام گڑھ کے شہزور نے پوری قوت اور جولانی سے حملہ کیا، جسے نووارد نے انتہائی مہارت سے روک لیا۔ پھر یہ در پہ وار کر روکتے ہوئے وہ حریف سے پسپا ہوتا رہا، جیسے حریف کی طاقت کا اندازہ کر رہا ہو۔ وہ کچھ دیر دفاعی حالت میں رہا اور رام گڑھ کے شہزور کو اپنی مرضی سے میدان میں گھماتا رہا۔ ٹھاکر رام دیال رائے سمجھ رہا تھا کہ نووارد جو چاہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے، لیکن عام عوام کو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی زخم کھا کر گر پڑے گا تو اٹھ نہیں پائے گا۔ حیرت انگیز طور پر دونوں میں سے کسی کو زخم نہیں آیا۔ ٹھاکر رام دیال رائے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی عقل یہ تسلیم کر چکی تھی کہ نووارد ماہر تلوار باز ہے۔ جو پینترے اس نے دکھائے تھے وہ اسے بھی نہیں آتے تھے، لیکن وہ تو اس احساس کے ساتھ تل ملا رہا تھا کہ نووارد نے آ کر نہ صرف اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا، بلکہ جن عزائم کا وہ اعلان کر چکا تھا ان پر بے دردی سے لکیر پھر گئی تھی۔ انتہائی ندامت کے احساس اور بڑھتے ہوئے غصے کے ساتھ اس کے اعصاب تن گئے۔ ادھیڑ عمری میں شکست کا یہ تھپیڑا وہ سہ نہیں پا رہا تھا۔ جوش مارتے ہوئے خون میں شرمندگی کی ٹھنڈک نے اس کے جسم کو تڑخا کر رکھ دیا تھا۔ اس نووارد نے میدان میں قدم رکھتے ہی راجپوتی فخر اور انا پر جوکاری ضرب لگائی۔ اس کے زخم نے ٹھاکر رام دیال رائے کو تڑپا کر رکھ دیا۔ وہ بے حال ہو رہا تھا، پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس نووارد کو دیکھ رہا تھا جو اس کے شہزور کو پسپا ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ تلوار بازی کے جوہر اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے تھے کہ بنا ظاہری زخم لگائے وہ حریف کو ناچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ لمحہ با لمحہ میدان کا رنگ بدل رہا تھا۔ ان جاگیروں اور زمینداروں کی طرف سے نووارد کے حق میں نعرہ بازی شروع ہو گئی تھی، جو کبھی رام گڑھ والوں سے شکست کھا چکے تھے۔ کسی نے پہلی بار رام گڑھ والوں کو شکست سے دوچار کرنا تھا۔ عوام اس بدلتی ہوئی صورتحال میں پرجوش ہو گئے تھے۔ اسی سنسنی نے پورے ماحول میں جادو بھر دیا تھا۔ واضح شکست کے آثار نے ٹھاکر رام دیال رائے کو پاگل کر دیا۔ اب سے ذرا دیر قبل جو لوگ اس کے سامنے گردنیں جھکا چکے تھے، وہی اب اس نووارد کی وجہ سے اس کی طاقت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ اپنی عقل کھو بیٹھا، تبھی دانت پیستے ہوئے انتہائی غصے میں اس کے منہ سے اضطراری انداز میں نکل گیا، اب اسے مر جانا چاہیے۔ آواز اتنی بلند نہیں تھی لیکن اتنی دھیمی بھی نہیں تھی کہ قریب کھڑا بھانو نہ سن سکے۔ بھانو اس کا وہ خاص ملازم تھا جو پشتوں سے ان کی خدمت کرتے چلے آ رہے تھے۔ وہ ان ملازمین میں سے تھا جو اپنے مالکوں پر جان نثار کر دیتے ہیں اور مالک کے اشاروں کو لمحوں میں سمجھ لیتے ہیں۔ ٹھاکر رام دیال رائے کی نگاہیں
میں برسر پیکار شمشیر زنوں پر لگی ہوئی تھیں۔ نووارد بلا کا پھرتیلا ثابت ہوا تھا۔ اس نے ایک ایسے وار بھی بچائے کہ اگر ڈھال بھی ہوتی تو بچ نہ پاتا۔ بعض اوقات تو صاف لگ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اپنے حریف کو تھکا رہا ہے، ورنہ ایسے مرحلے میں بھی آئے تھے کہ جب وہ فیصلہ کن وار کر سکتا تھا۔ پھر اچانک نووارد نے اپنی تلوار بلند کی اور اگلے ہی لمحے رام گڑھ کے شہزور کی ڈھال 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک ٹکڑا شہزور کے ہاتھ میں رہ گیا اور دوسرا دور جا گرا۔ تلوار زنی کے مقابلے میں ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ شہزور نے حیرت کی انتہاؤں پر جا کر اس گرے ہوئے ٹکڑے کو دیکھا۔ یہی لمحہ اس پر بھاری تھا۔ نووارد نے اپنی تلوار کی نوک اس کی شہرک پر رکھ دی۔ پورے پنڈال میں شور مچ گیا۔ اس شور میں رام گڑھ والوں کی انتہائی ہزیمت کی خوشی زیادہ تھی۔ بظاہر مقابلے کا فیصلہ ہو چکا تھا، جو بلا شبہ نووارد کے حق میں ہی ہونا تھا۔ انہی لمحات میں عوام نے دیکھا ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور اس نووارد کے دائیں کاندھے میں پیوست ہو گیا۔ اس ہاتھ میں نووارد نے تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ کسی سمجھ میں بھی وہ بات آتی، ہر طرف سے ہجوم میدان میں ٹوٹ پڑا۔ ہر بندہ یہ سمجھ گیا تھا کہ اپنی شکست سے بچنے کے لیے رام گڑھ والوں نے کیا ہے، ورنہ مقابلہ تو نووارد جیت ہی چکا تھا۔ پہلے تو ٹھاکر رام دیال رائے کو خود سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا، مگر جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ یہ تیر بھانوؤں نے چلایا ہے تو اس کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب وہ اس مقابلے کو ادھورا ثابت کر سکتا تھا، لیکن ہارنے سے بہتر ہے مقابلہ ادھورا رہ جائے۔ جہاں ہجوم کے میدان میں آ جانے سے وہ گھبرا گیا تھا، وہاں وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ انہیں واضح شکست نہیں ہوئی۔ یہ فقط اس کی خود کو ڈھارس تھی، ورنہ وہ بھی جانتا تھا کہ اسے شکست ہو چکی ہے۔ اس کی عقل کہہ رہی تھی کہ اب یہاں سے نکل جانا چاہیے، ورنہ بپھرا ہوا ہجوم کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے اچھی طرح یہ معلوم تھا کہ اس کے مخالفین حاسدین کے کارندے بھی ہوں گے جو انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں، مگر اس کی راجپوتی انا اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے مرد میدان رہا تھا، یوں پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ سارا عمر کے لیے اس پر دھبا لگ جاتا۔ اس کے ملازمین نے اسے گھیرے میں لے کر تلواریں سونت لی تھیں۔ 2 بندے توڑے دار بندوقیں لے کر اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ فائر کے لیے وہ توڑے ڈال چکے تھے۔ کچھ دیر تک ہجوم میدان میں رہا، پھر آہستہ آہستہ چھٹنے لگا۔ ہر بندہ حیران اور پریشان تھا کہ تیر کھایا ہوا تلوار باز کدھر گیا۔ وہ انہیں دکھائی ہی نہیں دیا تھا۔ وہ اسی ہجوم میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ اسے زمین نگل گئی یا آسمان، وہ کہاں گیا؟ ٹھاکر رام دیال رائے سمیت ہر بندے کے ذہن میں یہی سوال تھا۔ حیران و پریشان ہجوم کسی فیصلہ کن اعلان کا منتظر تھا۔ منصفین بھی ورطہ حیرت میں تھے کہ کیا کریں۔ شکست خوردہ شہزور کو اس لیے انعام دے دیں کہ وہ ابھی تک میدان میں تھا، یا گھائل ہونے والے نووارد کو تلاش کر کے اسے انعام دیں کیونکہ وہ جیت چکا تھا۔ وہ اسی تذبذب میں تھے، یہ فیصلہ ہونا باقی تھا۔ وہ ابھی اس پر مشورہ کرنے کے لیے سوچ ہی رہے تھے کہ ٹھاکر رام دیال رائے اپنے چاندی کی زین والے گھوڑے پر سوار مصاحبوں، ملازمین اور جانثاروں کے ساتھ ان کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گھوڑے سے نہیں اترا، بلکہ وہیں کھڑے کھڑے اپنی ہچکی ہوئی انا کی باعث اندر ہی اندر بے چتاب کھاتا رہا۔ اس نے منصفین کے قریب گھوڑا لے جا کر روکا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے بولا، فیصلہ تو ہو چکا، آپ میرے شہزور کو انعام دیں یا نہ دیں، مگر میری طرف سے مقابلے کی ہمت کرنے والے نوجوان کو پہلے 2 گنا انعام دینا تھا، لیکن اب 100 گنا انعام دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ آئے اور اپنا انعام لے جائے۔ یہ کہہ کر اس نے گردن اونچی کر کے دور دور تک کھڑے لوگوں کو دیکھا، پھر اپنے گھوڑے کی لگامیں تھام کر چاروں طرف گھوما، لیکن وہ نووارد کہیں نظر نہیں آیا۔ ٹھاکر رام دیال رائے جانتا تھا کہ وہ سامنے آ بھی گیا تو اسے 100 گنا انعام دینا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ایسا کر کے ایک تو وہ اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنی طاقت کا رعب جما رہا تھا، اور دوسرا وہ سننے والوں کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ یہ مقابلہ اس کی حیثیت کو کم کر دینے والا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نووارد کو ملنا چاہتا تھا جس نے تلوار بازی کے ایسے جوہر دکھائے کہ جسے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، کیونکہ علم اور فن کی کوئی حد ہے اور نہ کنارہ۔ وہ اتنا بڑا انعام دے کر اسے اپنا گرویدہ کر لینا چاہتا تھا۔ ٹھاکر رام دیال رائے کچھ دیر وہیں کھڑا رہا اور پھر بولا، میں جا رہا ہوں، اگر وہ بعد میں بھی آ کر اپنے انعام کا مطالبہ کرے تو اسے بتا دیں کہ ٹھاکر رام دیال رائے کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ وہ جب چاہے آ سکتا ہے، وہ ہمارا مہمان ہوگا، میں اس کی جان کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ اس نے یہ لفظ بڑے رعب اور دبدبے سے کہے اور پھر ان معززین کا رد عمل دیکھے بغیر گھوڑا موڑ لیا۔ وہ میدان سے نکلا تو اس کا رخ رام گھاٹ جانے والے راستے کی طرف تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ رام گھاٹ کی جانب پلٹتے ہوئے اسے جیت کے نشے کا خمار نہیں تھا۔ اس کا من ہار تسلیم کر چکا تھا، مگر دماغ میں ابھی تک جیت جانے ہی کی سوچیں کلبلا رہی تھیں۔ دماغ طرح طرح کی تعویلیں اور دلیلیں دے رہا تھا کہ وہ فتح مند ہے، لیکن دل کی ایک نفی ان ساری تعویلوں پر لکیر پھیر رہی تھی۔ وہ قافلے کے ساتھ میدان سے نکل کر صحرا کے درمیان میں بنے ہوئے راستے پر ہو لیا۔
ठाकुर रामदयाल राय ने उन सबसे आगे था। पहले वापसी पर वो नारों की गूंज में शामियाने बजाता हुआ आगे जाता था, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो जीत या हार जाने के बारे में लब कुशाई करें। वो 20 या 25 लोग थे और वो सब तेजी से चलते थे। बाकी लोग अभी पीछे थे। वो ऊंटों, गधों और बैलगाड़ियों में आ रहे थे। अचानक उन्हें सामने मोड़ पर बबूल के दरख्तों के पास उगी हुई कुरेर की झाड़ी के साथ एक शख्स को बैठे देखा। उसने काली चादर ओढ़ी हुई थी और अपना सर घुटनों में दिया हुआ था। शाम के डूबते हुए सूरज की रोशनी में भी वो वाजे दिखाई दे रहा था। वो शराब की मानिंद धोखा नहीं दे रहा था कि किसी को यकीन ना आता। उन्होंने दूर ही से इस शख्स को देख लिया। इस शख्स ने भी उनकी आमद पर सर उठाकर नहीं देखा था। ठाकुर रामदयाल राय को ये मंजर खिलाफे मामूल लगा। ऐसा ना हो कि वो शख्स जिंदा भी हो और इनकी आमद का एहसास भी ना करे, तो फिर ये उनकी राह में इस तरह क्यों बैठा हुआ है? अगर ये इस तरह बैठा रहा तो हमारे घोड़ों की सुमें तले आकर कुचला जाएगा। ये सोचते हुए उसने अपने घोड़े की लगामें खींच ली और उस थोड़े से शख्स से थोड़े फासले पर रुक गया। फिर उसने भानवू को देखकर कहा, क्या मैं वही देख रहा हूँ जो तू देख रहा है? जी मालिक, मैं पता करता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने घोड़े को ईड़ लगाई और लम्हों में उस शख्स के पास पहुंच गया। फिर जोर से उसे मुखातिब करते हुए पूछा, कौन हो तुम? अपना चेहरा ऊपर करो। भानवू के इस मुखातब पर उस शख्स ने अपना सर उठाया, भानवू की तरफ देखा और फिर उसे कोई अहमियत दिए बगैर इसी तरह सर मोड़े बैठ गया जैसे वो पहले बैठा हुआ था। भानवू ने उसका चेहरा देखा तो वो चौंक गया। उसने उसे दोबारा देखने के लिए कई बार पुकारा, मगर उस शख्स में कोई हरकत नहीं हुई, जैसे उसकी आवाज़ देना ना देना एक बराबर हो। वो कुछ देर कोशिश के बाद लौट आया और ठाकुर रामदयाल राय की तरफ देखकर गहरे लहजे में बोला, मालिक, कोई साधु सन्नत मालूम पड़ता है? ठाकुर रामदयाल ने अपने बड़ों से कई बार सुना था कि नाग हो या साधु सन्नत, उनका रास्ता नहीं काटना चाहिए, मगर यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। साधु सन्नत इसकी राह में था और वो भी आधे आधे अधूरे रास्ते पर। वो चाहता तो उसके पास से होकर गुजर भी सकता था। उसके जहन में अचानक ही बहुत सारे ख्याल आते चले गए, जिसमें ये बात भी थी कि अगर ये साधु सन्नत है तो फिर इसका यहाँ बैठना बेमानी नहीं हो सकता। ज़रूर इसमें कोई राज पोशीदा है। कुछ देर पहले भी तो मैदान में अनहोनी ही हो गई थी, मगर अब ये साधु यहाँ बैठा हुआ है तो ज़रूर कोई बात है। ये यकीन करते हुए उसने कहा, तुम सब ठहरो, मैं देखता हूँ। मालिक, अगर भानवू ने कहना चाहा तो ठाकुर रामदयाल राय ने उसकी तरफ सख्त निगाहों से देखा। तब वो खामोश होकर वहीं खड़ा रहा। ठाकुर रामदयाल राय घोड़े पर से उतरा। इन सबको वहीं छोड़कर आहिस्ता कदमों से चलता हुआ उस शख्स के पास जा रुका और सख्त लहजे में बोला, कौन हो तुम, साधु या? वो पाखंडी कहना चाहता था कि उस शख्स ने अपना सर उठा दिया। तभी ठाकुर रामदयाल राय पूरी जान से लरस गया। ये तो वही नौवारद था जिसने अभी कुछ देर पहले मैदान में तलवारबाजी के जौहर दिखाए थे। भानवू की पहचान में अगर वो नहीं आया था तो मैदान में उसके गेसू से थे, लेकिन इस वक्त उस शख्स की सारी जुल्फें दूध की मानिद सफ़ेद थीं। वही तीखा, अलिफनाक, बड़ी बड़ी खुमार आलूद पुरजलाल निगाहें, जिनमें ऐसा रोब मौजूद था जिसके सामने ठाकुर अपनी हैसियत डोलती हुई महसूस कर रहा था। कुशादा पेशानी, दबदबा जाहिर करता हुआ चेहरा। वो चंद लम्हे ठाकुर रामदयाल राय की तरफ देखता रहा, फिर कड़कती हुई आवाज़ में बोला, पहचाना मुझे ठाकुर? मैं कौन हूँ? पहचान तो मैं गया, लेकिन जानता नहीं कि आप हैं कौन। अगरचे उसने बड़े हौसले से कहा था, लेकिन उसकी आवाज़ काम गई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसे ऐसी सूरत हाल से भी वाबस्ता होना पड़ सकता है। चेहरा ही पहचान गए हो तो अच्छी बात, वरना मेरी बात समझने में न जाने कितना वक्त लगता और इस दौरान तुम न जाने कितना नुकसान उठा लेते। इस बार उसका लहजा तनबीही था। लेकिन आप हैं कौन? ठाकुर का लहजा मजीद धीमा हो गया। ये तुम अगर चाहो भी तो नहीं जान सकते, और अगर कोशिश भी करोगे तो उलझ जाओगे। शायद मैं तेरे सामने कभी ना आता अगर तेरे गरूर और तकब्बुर ने तुम्हें तेरी औकात से बाहर ना कर दिया होता। उस शख्स के लहजे से अब गुस्सा छलकने लगा था। ये तो हम राजपूतों, बस आगे कुछ मत कहना। क्या तुम इस धरती का सीना फाड़ सकते हो या आसमान को छू लिया है तुमने? तुम तो इतने बेबस हो कि मैं अपनी सांस को अपने ताबे नहीं कर सकते, और तू और नस्ल का वारिस पैदा नहीं कर सकते। उसके लहजे में तज़हीक थी। ये तो भगवान की दिया होती है, मंश इसमें क्या कर सकता है? ठाकुर ने लरजती हुई आवाज़ में कहा, फिर भी तुम्हें इतना गरूर है? क्या एक अजीम ताकत का एहसास रखने वाला अपने बारे में नहीं सोचता है कि वो खुद क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि मट्टी पत्थर की बनी हुई बेजान मूर्तियाँ किसी को औलाद देने की सकत रखती हैं? बेजान तो सरापा मौत है, इसमें ज़िंदगी कहाँ? और तुम इसमें ज़िंदगी तलाश कर रहे हो। उस शख्स के लहजे में मौजूद दबदबे से ज़्यादा उसकी बात ने दहला कर रख दिया। उसके जहन में आंधी की तरह ये ख्याल उठा कि वो तो उसके धर्म का अपमान कर रहा है।
وہ جوش سے بولا، آپ میرے دھرم کا اپمان نہیں کر سکتے۔ گو بات سخت کہی لیکن لہجہ نرم تھا۔ سچی بات سے وہی گھبراتا ہے جس کے من میں چور ہو۔ میں نے اگر سچی بات کہہ دی تو اس پر یقین کرنے کے بجائے اس پر بحث کر رہے ہو۔ اتنی عقل بھی نہیں کہ میری بات کو سمجھو اور اس پر غور کرو۔ میرا ذرا سی بات تم نہیں سمجھ سکے اور تجھے خود پر غرور ہے کہ جیسے کوئی بھی اس دھرتی پر تم جیسا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص نے ٹھاکر کی طرف غور سے دیکھا تو ٹھاکر نے بڑے مان سے کہا، یہ دھرم باتیں ہیں، ان پر بحث سوچنا اور سمجھنا کیسا؟ پورکھوں کی کہی ہوئی باتیں کیا غلط ہو سکتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ تم اب بھی اڑے ہوئے ہو۔ یہ کہہ کر اس شخص نے ٹھاکر کی طرف نگاہ سے دیکھتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، جاؤ، تمہیں عقل سمجھ دینے والا اور یہی باتیں سمجھانے والا تیری نسل سے پیدا ہوگا۔ پھر میں تم سے آ کر پوچھوں گا کہ بول، پرکھوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ تیرا خون تجھے بتائے گا کہ بے جان مورتی میں موت اور انسانی صورت میں زندگی پڑی ہے۔ جا۔ ہر ادا ہوتے ہوئے لفظ کے ساتھ اس شخص کا غصہ بڑھتا گیا تھا، مگر ٹھاکر کو اس کا غصہ یاد ہی نہیں رہا۔ وہ تو ان لفظوں پر چونک کر رہ گیا جو اس نے ادا کر دیے تھے۔ وہ انتہائی حیرت سے بڑبڑایا، جیسے تصدیق کر رہا ہو، میری نسل سے؟ ہاں، تیری نسل سے، لیکن یہ یاد رکھ، تیرے غرور کا یہ حال رہا تو بہت پچھتاؤ گے۔ اس نے سختی سے پھر تنبیہ کی، لیکن ٹھاکر جیسے کسی شہر میں جکڑا گیا تھا۔ وہ وہیں اڑا ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں خوشگواریت اتر آئی۔ وہ پھر سے سرسراتے ہوئے انداز میں بولا، میری نسل سے؟ ہاں، تیری نسل سے۔ تجھ سے ایک صورت نے سامنے آنا ہے، یہ طے ہے اور لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں بہت کچھ ظاہر ہونے والا ہے۔ لیکن سن، موت کا خیال زندگی نہیں دے سکتا، جبکہ زندگی کو فقط زندگی ہی سمجھ سکتی ہے۔ اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ہی تو بچے گا، ورنہ نشان بھی مٹ جائے گا۔ اس شخص نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو ٹھاکر نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے ٹھاکر کو روک دیا۔ اس شخص نے اپنے گرد سے لپٹی ہوئی سیاہ چادر ہٹائی تو اس کے دائیں کندھے پر تیر اسی طرح پیوست تھا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے وہ تیر کھینچ کر نکال لیا۔ ٹھاکر اپنی جگہ ٹھٹک گیا تھا۔ وہ شخص چند لمحے ٹھاکر کی جانب دیکھتا رہا، پھر تیر اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس شخص کے کندھے سے خون ابلنے لگا تھا۔ تیر خون آلود تھا۔ ٹھاکر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ تیر پکڑ لیا تو وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ ٹھاکر اسے آواز دینا چاہتا تھا مگر گنگ ہو کر رہ گیا۔ اس کے دل میں یہ شدت سے خواہش تھی کہ وہ شخص کو روک لے، اس سے باتیں کرے، اس سے معذرت کر لے، اس سے اپنی نسل کے وارث کے بارے میں باتیں پوچھے، لیکن وہ آواز دے ہی نہیں سکا، جبکہ وہ شخص چلتا ہوا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یوں ہوا کہ جیسے زمین اسے نگل گئی یا آسمان اسے کھا گیا۔ ٹھاکر کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ بت بنا کتنی ہی دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، جس میں نہ صرف اس کے لیے خوشخبری تھی بلکہ ایک طرح سے تنبیہ بھی تھی۔ جاؤ، تمہیں عقل سمجھ دینے والا اور یہی باتیں سمجھانے والا تیری نسل سے ہی پیدا ہوگا۔ پھر میں تم سے آ کر پوچھوں گا کہ بول، پرکھوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ تیرا خون تجھے بتائے گا کہ بے جان مورتی میں موت اور انسانی صورت میں زندگی پڑی ہے۔ جا۔ ٹھاکر دیال رائے کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس پر بیت رہا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے یا کوئی سپنا دیکھ رہا ہے؟ کیا یہ خوشخبری اس کے عوض میں ملنی تھی کہ وہ اپنا غرور توڑ دے، یا اس کے بھاگے میں کچھ اور ہی تھا، یا اس کا بھگوان اس سے کچھ دوسرا چاہتا تھا؟ پہلی بار بھگوان کے نام پر اس کا دل نہیں جما تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا خون آلود تیر اسے اس کی حقیقت سے آگاہی دے رہا تھا۔ یہ سپنا نہیں ہو سکتا تھا۔ دن کے ایک ہی پہر میں اتنا کچھ ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ چلے مالک، بھانوو کی آواز پر وہ بری طرح چونک گیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ چند قدم کے فاصلے پر رام گھڑ کے لوگ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ یہ سارا واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، وہ بھی اس کے گواہ ٹھہر گئے تھے۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا تیر ساری کہانی بیان کر رہا تھا۔ وہ کبھی اس تیر کو دیکھتا اور کبھی لوگوں کو۔ تبھی بھانوو نے آگے بڑھ کر وہ تیر اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اپنے گھوڑے تک آیا اور اس پر سوار ہو کر چل دیا۔ تبھی قافلہ بھی اس کے ساتھ بڑھا۔ ٹھاکر دیال رام کو محسوس ہونے لگا کہ اس کے غرور پر یوں ہی ضرب نہیں پڑی، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ جمال اور جسپال دونوں یوں کھڑے تھے جیسے بت بن گئے ہوں۔ ایک کے بعد ایک منظر بدلتا جا رہا تھا۔ اس وقت ان کے سامنے رام گڑھ کی وہ حویلی تھی جس میں ٹھاکر دیال رائے تھے۔ وہ اس منظر میں کھو گئے۔ وہ حویلی میں موجود اپنی خوابگاہ میں بڑے کروفر سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سے اس شخص کا چہرہ ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم اور غیر معمولی واقعہ تھا، جس سے اس کا غرور اور تکبر خاک میں مل گئے تھے، جو اس کی موت کے مترادف تھا۔ راجپوتوں میں یہ روایت رہی تھی کہ اگر وہ میدان میں ہار جاتے تو پیٹھ دکھانے کے بجائے مر جانے کو ترجیح دیتے تھے۔
اس شخص نے تو اسے ایسی موت دے دی تھی جو لمحہ بلمحہ اسے مر جانے کا احساس دے رہی تھی۔ اس کے اندر کوئی پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ ناجائز طریقے سے وہی جیتا کرتا ہے جن کے بدن پر لگی مٹی ناجائز ہوا کرتی ہے۔ جیت ہار تو کھیل کا حصہ ہوا کرتی ہے، خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اسے ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیا جائے، یا پھر ناجائز مٹی سے بنے جسموں کی فطرت میں یہی ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنی قوت کے اظہار کا یہی طریقہ اپناتے ہیں۔ اس وقت جب کہ وہ میدان میں تھا اور اس نے بڑے ظالمانہ انداز میں نووارد کے بارے میں موت کی خواہش کی تھی، وہی لمحہ اس کے ہاتھ نہیں رہا تھا جس کی اذیت وہ ابھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک خطرناک سام کی مانند ہو رہا تھا جس کا زہر نکال دیا جائے۔ مجروحانہ اور احساس شرمندگی کے ساتھ اس کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ انسان تھا، شاید اس لیے سوچ رہا تھا، ورنہ ناجائز مٹی سے بنے ایسے جذبات کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخص نے ٹھاکر دیال رائے کو ایسی امید دے دی تھی جس سے وہ مایوس ہو چکا تھا۔ اس کی یہ بات تو اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی کہ جاؤ، تمہیں عقل سمجھ دینے والا اور یہی باتیں سمجھانے والا تیری نسل سے پیدا ہوگا، پھر میں تم سے آ کر پوچھوں گا کہ بول، پرکھوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ تیرا خون تجھے بتائے گا کہ بے جان مورتی میں موت اور انسانی صورت میں زندگی پڑی ہے۔ جا۔ وہ جس قدر اس بات پر سوچتا، اسی قدر اس کی دوسری باتوں پر یقین آتا جا رہا تھا۔ اگرچہ اسے اپنے دھرم کے انوسار کچوکے ہی دے رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مزید سوال بھی اٹھ رہے تھے۔ اس شخص کی یہ بات کہ پھر بھی تمہیں اتنا غرور ہے؟ کیا ایک عظیم طاقت کا احساس رکھنے والا اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ وہ خود کیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مٹی پتھر کی بنی ہوئی بے جان مورتیاں کسی کو اولاد دینے کی سکت رکھتی ہیں؟ بے جان تو سراپا موت ہے، اس میں زندگی کہاں، اور تم اس میں زندگی تلاش کر رہے ہو۔ اسے تکلیف تو دے رہے تھیں، لیکن وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ دوسرا کون ہے جو اولاد دیتا ہے؟ میں اگر اپنے دھرم کے انوسار انہی دیوی دیوتاؤں کو اولاد دینے والا سمجھتا ہوں تو پھر میں بے اولاد کیوں ہوں؟ جن سے میں نے اولاد مانگی، کیا وہ اس قدر بے بس ہیں کہ میری نسل کا وارث مجھے نہیں دے سکتے؟ میری بیوی جیوتیکا کی گود نہیں بھر سکتے، جبکہ وہ تو دیوانوں کی مانند پرارتھنا کرتی ہے۔ ہم نے ہر طرح کی بھیٹ دی، کیا کسی دیوی دیوتا نے کچھ بھی سویکار نہیں کیا؟ آخر کیوں؟ کیا کمی کوتاہی ہے؟ کیا میرے بھاگے میں ایسا لکھ دیا گیا ہے؟ اگر ایسا لکھ دیا گیا ہے تو کسی دیوی دیوتا نے لکھا ہے۔ کیا میں اس لیے بے اولاد ہوں کہ جس نے لکھا اسے میں نہیں جانتا ہوں؟ سوالوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ سوچ رک نہیں رہی تھی کہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا کہ وہ شخص کیسی شکتی رکھتا تھا۔ تبھی وہ سارے منظر اس کی نگاہ میں گھوم جاتے، اس کی تلوار بازی کے جوہر ایک ہی وار میں ڈھال کے دو ٹکڑے کر دینا، اس کے چہرے کا جلال، میدان میں جوان رہنا اور راستے میں بوڑھا مگر چہرہ اتنا ہی پرکشش دمکتا ہوا جیسے مہتاب۔ اس وقت تو وہ کام کر ہی رہ گیا جب اس نے تیر نکال کر اسے تھما دیا۔ اس کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ اسے روک سکے۔ انہی شکتیوں کا روپ تھا کہ وہ اس شخص کی بات پر ذہن اور دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ کسی بھی زیرک اور عقل مند شخص کے کسی بھی قسم کے بے بسی باعث سکون نہیں ہوتی۔ اس کے دماغ پر وہی شخص حاوی تھا اور بے چینی تھی کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ اس کی پتنی جیوتیکا اس کے پاس آ گئی اور بڑی محبت سے اس کے پاس بیٹھ کر بولی، ایک بات پوچھوں ناتھ؟ ہاں پوچھو، اس نے ہنکارا بھرنے والے انداز میں کہا۔ ٹھاکر دیال رائے کی سنجیدگی کم ہی نہیں ہو پائی تھی۔ میلہ ختم ہوئے کئی دن ہو گئے، میں نے دیکھا کہ جب سے آپ واپس آئے ہیں آپ کو چپ لگ گئی ہے، نہ ہنستے ہیں اور نہ ہی بات کرتے ہیں، بس ہر وقت کھوئے کھوئے رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے ناتھ؟ جیوتیکا نے بہت مان اور محبت سے پوچھا تو ٹھاکر رائے دیال نے ایک طویل سانس لی اور بولا، ہاں جیوتیکا، ایک ایسا انہونا واقعہ ہوا ہے کہ جسے میں چاہتے ہوئے بھی اپنے دماغ سے نہیں نکال پا رہا۔ ایسا کیا ہو گیا ناتھ جی؟ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی تو ٹھاکر رائے نے اس کی طرف دیکھا، پھر چند لمحوں تک یوں ہی دیکھتا رہا جیسے وہ اس کی بات کا جواب دینا چاہ رہا ہو، لیکن اسے لفظ نہیں مل رہے۔ تب جیوتیکا نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ لے کر پیار سے اپنی بات دہرائی تو جیسے اسے ہوش آ گیا۔ اس نے پھر آہستہ آہستہ ساری بات سنا دی، پھر اپنی خوابگاہ کی دیوار پر سجائے اس تیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہی تیر ہے جیوتیکا، وہ شخص میرے دماغ سے نہیں نکل رہا۔ ایک طرف اس نے مجھے موت دے دی اور میرا غرور، میرا تکبر، میری تمکنت اور میری شان اس نے اپنے پاؤں تلے مسل دی، اور یہی ایک راجپوت کی موت ہوتی ہے۔ مجھے وہی خودکشی کر لینی چاہیے تھی، لیکن اسی زبان سے اس نے مجھے جیون بھی دان کر دیا۔ اس پر مجھے غصہ بھی آ رہا ہے، اس کی بات پر یقین کر لینے کو دل بھی چاہتا ہے، لیکن کیا ناتھ؟ جیوتیکا تیزی سے بولی، میں ڈرتا ہوں۔ وہ شرمندہ لہجے میں پوچھا، آپ ناتھ، آپ ڈرتے ہیں؟ مگر کس سے؟ اس نے حیران لہجے میں پوچھا۔ اپنے آپ سے، اپنے بھاگیے سے، اور وہ یوں بولا جیسے اپنے آپ سے لرز گیا ہو۔
تب تو وہ بھی ڈولتے ہوئے لہجے میں بولی، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے ناتھ، بھگوان کی سوگند میں مر جاؤں گی اگر آپ نے اپنی بات مجھ سے نہ کہی۔ کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو بھگوان سے بھی لڑنے کی جرت رکھتے ہیں، تو پھر بھی تم غلط نہیں ہو جیوتیکا، لیکن یہ سوچو میرے غرور کو مٹی میں ملا دینے والا مجھے میری نسل کے وارث کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سب ہوا کیوں؟ اس کا لہجہ دل دہلا دینے والا تھا، جیسے کوئی مرتے ہوئے زندگی کی بھیک چاہ رہا ہو۔ اس نے کہنا چاہا کہ مگر ٹھاکر دیال رائے نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، اسی برس گرمیوں میں مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی۔ رام گڑھ میں ایک ہی مسلمانوں کا گھر تھا اور اس کے پریوار میں صرف 3 لوگ تھے۔ ہاں میں جانتی ہوں وہ کسان ہے اور ان گرمیوں میں ان کی فصل کو آگ۔ یہ کہتے ہوئے جیوتیکا بری طرح چونک گئی اور پھر حیران کن نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ یاس بھرے لہجے میں بولا، وہ آگ میں نے لگوائی تھی۔ کیوں ناتھ کیوں؟ وہ حیرت سے بولی، تاکہ وہ ایک ایک دانے کو محتاج ہو جائے، میرے پاس آ کر گر گڑائے، مجھ سے بھیک مانگے یا پھر یہاں سے چلا جائے۔ وہ حسرت سے بولا، آپ نے ایسا کیوں کیا ناتھ؟ اس نے پوچھا۔ وہ رام گڑھ میں ایک ہی پریوار تھا، میں چاہتا تو ان تینوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیتا یا پھر انہیں یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتا، مگر اس طرح بات پورے علاقے میں پھیل جاتی۔ میں جانتا ہوں کہ علاقے میں اتنے سے مسلمان ہیں جو سب مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ میں نے ایسا کرنے کے لیے عقل کا استعمال کیا۔ میں نے اس کے کھیتوں کو آگ اس لیے لگوائی تھی کہ وہ دانے دانے کو محتاج ہو کر میرے پاس آئے اور میں اس کی زمین منہ مانگے دام خرید کر لوں اور اسے یہاں سے چلے جانے پر مجبور کر دوں، لیکن ایسا نہیں ہوا ناتھ۔ وہ پریوار تو اب بھی رام گڑھ میں موجود ہے، وہ آپ سے مدد مانگنے بھی نہیں آیا۔ جیوتیکا نے تیزی سے کہا، ہاں ایسا ہی ہوا ہے، معلوم نہیں وہ اپنا جیون کیسے بتا رہے ہیں۔ وہ میرے پاس ہی نہیں کسی کے پاس بھی مدد مانگنے نہیں گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں میلے سے آنے کے بعد اس کو خود بلاؤں گا اور اسے یہاں سے چلے جانے پر مجبور کر دوں گا۔ ٹھاکر نے حسرت سے کہا، آخر کیا بگاڑا تھا انہوں نے جو آپ نے انہیں یہاں نہیں رہنے دینا چاہ رہے؟ وہ تو کسی سے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے، یہ تو 2 برس پہلے یہاں آئے ہیں، ان کو تو اتنا اثر بھی نہیں۔ جیوتیکا نے کہا، یہ معاملہ دھرم کا بھی ہے جیوتیکا۔ پنڈت چرن لال جی نے مجھ سے کہا کہ یہ مسلمان ملیچ ہوتے ہیں، شودروں کی مانند، انہی کا منحوس سایہ اس علاقے پر ہے کہ انہیں 2 برسوں میں بارش نہ ہوئی اور نہ فصل اچھی ہوئی، اور یہ علاقے میں انہی مسلوں کی نحوست ہے کہ ہمارے ہاں وائرس پیدا نہیں ہو رہا۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا اور پھر کہتا چلا گیا، کیا کروں جیوتیکا، جب میں تیری طرف دیکھتا ہوں اتنے سال کی رفاقت، اپنی وراثت اور ایک بیٹے کی خواہش مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ تم ہی بتاؤ، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا؟ کس مندر میں نہیں گئے، کہاں کہاں ماتھا نہیں ٹیکا، یہاں تک کہ کنف کے میلے میں بھی گئے، کتنے سادھی سنتوں اور سے پرارتھنا کروا کر دیکھ لی، کتنے پیڑوں پر تم نے سوت نہیں باندھا، گاؤ ماتا کی پرارتھنا تم اب بھی کرتی ہو، یہاں مندر بنوایا، کیا ہم نہیں جانتے کہ ہم میں ایک بیٹے کی خواہش کتنی شدید ہے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ بھگوان ہم پر دیا کرے؟ ٹھاکر کے لہجے میں مایوسی گھلی ہوئی تھی۔ چاہتے ہیں، کیوں نہیں چاہتے؟ اگر پنڈت جی نے کہا ہوگا تو ٹھیک ہی ہوگا، تم انہیں یہاں سے نکال دیں، ان کا جو نقصان ہوا اسے ان سے زیادہ دے دیں، آپ نراش نہ ہوں، شاید بھگوان ہماری کھٹنائی اسی طرح دور کر دے۔ وہ بھی اسی کے ہم نوا بن گئی۔ ٹھاکر خاموش رہا تھا تو وہ بولی، آپ میری بات مان لیں ناتھ، نہیں، شاید میں مسلح پریوار کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، کیوں؟ وہ حیرت سے بولی، مجھے لگتا ہے جیوتیکا، مجھے جیسے اس مسلح پریوار کو ستانا ہی میرا دوش ہے۔ پنڈت نے جو کہا اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ اس بندے کی شکتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، وہ کوئی سپنا نہیں، حقیقت تھی۔ اگر اب میں نے انہیں آنکھیں بند رکھیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کیا ایسا کر کے دھرم بھرشٹ نہیں ہوگا؟ جیوتیکا نے حیرت سے لرزتے ہوئے کہا، کیا دھرم اور کیا ادھرم، یہ تو کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے، ہمارے بھاگے میں کیا ہے اوش، ہم کیا جانیں۔ ٹھاکر نے کھوئے ہوئے لہجے میں سامنے ٹنگے ہوئے تیر کی طرف دیکھا تو جیوتیکا نے اپنا سر جھکا لیا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد بولی، تو کیا کریں گے آپ؟ ہمیں اس مسلح پریوار سے شمع مانگنی ہوگی۔ ٹھاکر نے کہا تو جیوتیکا کو یوں لگا جیسے اسے ساری راجپوتنی اس انا مٹی کا ڈھیر ہو گئی ہو۔ اس کے من میں بھی ایک طوفان اٹھا اور پھر لمحوں میں وہاں شانتی آ گئی۔ اس نے یوں کہا جیسے اپنی موت مرتے ہوئے زندگی چاہ رہی ہو۔ اگر یہ راز ہی رہے تو، اس نے کہا تو ٹھاکر نے آہستگی سے سر کو ہلا دیا۔ جیوتیکا نے محسوس کیا کہ ٹھاکر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے چہرے پر امید کے چراغ روشن ہو گئے۔ وہ سہانی شام بڑی دلکش تھی۔ مغربی افق پر جھکتا ہوا سورج اپنی طلائی کرنیں زمین پر نچھاور کر رہا تھا۔ گہرے نیلے آسمان پر تیرتے ہوئے سفید بادل بسنتی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ذرا دیر پہلے ساکت ہو جانے والی ہوا یوں چل رہی تھی جیسے وہ خمار آلود ہو۔ موسم بہار کے شروع میں جو بارشیں ہوئی تھیں
انہوں نے رام گڑھ کے اس صحرائی علاقے کی فضا کو شفاف بنا دیا ہوا تھا۔ پورے ماحول میں مست کر دینے والی سوندھی سوندھی مہک رچی ہوئی تھی۔ لہلہاتی فصلوں سے لے کر درختوں تک کے رنگ نکھرے ہوئے تھے۔ ایسی خوشگوار شام میں ٹھاکر دیال رائے اپنی شاہانہ بگی میں سوار اپنی حویلی واپس آ رہا تھا۔ وہ میلے کی تیاریاں دیکھ کر واپس آ رہا تھا۔ وہ اس سہانی شام سے ضرور لطف اندوز ہوتا، مگر اس کا دھیان اسے غافل کیے ہوئے تھا۔ میلے پر جانے کے لیے رام گڑھ کے لوگوں میں وہی جوش اور جذبہ تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی انہیں میلے میں جانے کے لیے رام گڑھ سے نکلنا تھا۔ اسی میدان کی جانب کوچ کرنا تھا جس میں اس کی راجپوتنی انا کو کچل دیا گیا تھا۔ میلے کی ہمیشہ کی طرح بھرپور تیاری بھی اس کے من میں تازگی نہیں بھر سکی تھی۔ سارے جذبے مان تھے۔ سفید گھوڑوں کی بگی اپنے راستوں پر چلی جا رہی تھی۔ بھانو بگی چلا رہا تھا۔ وہ بھی اپنے مالک کی کیفیت سے آشنا تھا، سو وہ خاموش تھا۔ صرف پرندوں کے اپنے گھونسلوں میں جانے کا شور تھا یا بگی کا، یہاں تک کہ وہ حویلی جا پہنچے۔ ٹھاکر دیال رائے ڈاماڈول کیفیت میں بگی سے اترا اور حویلی کے اندر چلا گیا۔ اسے احساس ہوا کہ حویلی میں سناٹا ہے، ہر طرف اور ہر وقت رہنے والی چہل پہل محسوس نہ ہوئی تو وہ چونک گیا، کیونکہ اسے پوری طرح احساس تھا کہ آج ضرور کچھ ہوگا۔ اسی لیے اسے سب سے پہلے اپنی پتنی جیوتیکا کا خیال آیا۔ وہ امید سے تھی اور یہی وہ دن تھے جب اس کی نسل کا وارث اس دنیا میں آنے والا تھا۔ وہ کون سا دن ہو سکتا تھا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، بس ٹھاکر دیال رائے کو قوی امید تھی کہ یہ چمتکار اسی دن ہوگا جب اسے میدان میں جانا ہوگا، ورنہ یہ سب کچھ غلط ہو جاتا۔ وہ ایک دم سے مضطرب ہو گیا۔ اس کے قدم تیزی سے زنان خانے کی جانب اٹھ گئے۔ جہازی پلنگ، سفید ریشمی بستر پر دراز جیوتیکا کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کے چہرے پر کرب پھیلا ہوا تھا۔ وہ درد کی اس کیفیت سے گزر رہی تھی جس کے نتیجے میں کسی بھی عورت کا ماں جیسا اعلیٰ مقام مل جاتا ہے۔ جیوتیکا کرا رہی تھی۔ پاس کھڑی ہوئی دائی جندا اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے اسے مسلسل حوصلہ دے رہی تھی۔ ٹھاکر پر نگاہ پڑتے اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جس پر جیوتیکا نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کی خاص ملازمائیں بھی، رکمنی اور کانتا بھی دائی جندا کے ساتھ باہر چلے گئیں۔ 17 برس کی نا امیدی والی زندگی کے بعد جو چمتکار اس نے دیکھا تھا اور جس کی وجہ سے یہ دن ان کی زندگی میں آیا تھا، اس کی اہمیت کو وہ پوری طرح سمجھ گیا تھا۔ میلے پر جانے کے دن ہی سے اس کی پتنی اسی کیفیت میں آ گئی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ بظاہر وہ آزاد تھا، جا بھی سکتا تھا، اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا، مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ اندیکھی زنجیریں اسے باندھ چکی ہیں۔ اس کا یقین پختہ ہو گیا، مرضی اسی شخص ہی کو چلتی ہے جس نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس نے جیوتیکا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ سسکتے ہوئے بولی، ناتھ۔ اس ایک لفظ میں نہ جانے کتنی امیدیں، خواہشیں، خوف، آرزوئیں اور تشنگی کھلی ہوئی ہے۔ ٹھاکر اس لہجے کا احساس کر کے پورے شریر سے کام کیا۔ تبھی اس نے کہا، دھیرج رکھو جیوتیکا، بھگوان تم پر بڑی دیا کرنے والا ہے، پرنتو مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ میرا جیون ہی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ ناتھ، اس نے سسکتے ہوئے یوں کہا جیسے وہ کرب کی انتہاؤں کو چھو رہی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وشواس رکھو۔ اس نے حوصلہ دیا تو وہ بولی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھگوان مجھ پر اتنی دیا کرے گا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ہم نے ان 17 برسوں میں کتنا اذیت ناک وقت گزارا ہے۔ اور شاید وہ مزید کچھ کہتی، لیکن درد کی لہر نے اسے مزید نہیں بولنے دیا۔ دائی جندا فوراً ہی وہاں آ گئی۔ اس کے پیچھے ہی رکمنی اور کانتا تھیں۔ ٹھاکر نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ کتنا نازک وقت ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو، جس شے کی بھی ضرورت ہو حاضر کی جائے، کسی نے بھی غفلت کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے کانتا سے پوچھا، یہ حویلی میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ مالکن نے حکم دیا ہے کہ اس گھڑی کسی کا سایہ نہ پڑ جائے، شبھ سمے ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی خواب گاہ کی طرف چل دیا۔ اس کا اضطراب بڑھ رہا تھا۔ اس کی سوچوں نے اسے خود سے بیگانہ کر دیا تھا۔ جس طرح خود ٹھاکر نے اس شخص کو دیکھا تھا، اسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ ٹھاکر ہی نے اس شخص سے بات کی تھی اور وہ تیر کی صورت میں ایک حقیقت اس کے ہاتھ میں تھما کر چلا گیا تھا۔ اس شخص کے اپنے لہو میں ڈوبا ہوا تیر جو اب اس کے خواب کی میں سچ چکا تھا۔ اس نے اپنی فتح اور شکست کی بات نہیں کی تھی۔ ٹھاکر کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آج یقین ہو گیا۔ تذبذب بھرے لوگوں نے جو دیکھا وہ چھپا نہیں رہ سکا۔ حقیقت عیاں تھی۔ دھیرے دھیرے یہ بات پھیلنے لگی کہ وہ شخص کوئی اوتار تھا، بھگوان کا کوئی روپ تھا۔ افواہوں نے نہ جانے کیا اسے کیا بنا دیا۔ جس معنی میں بھی ذکر کیا گیا اسے ماورائے مخلوق ہی گردانا گیا۔ ٹھاکر نے ایک دن پنڈت چرن جی لال سے پوچھا تھا، پنڈت جی یہ بتاؤ، کیا ایسی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ٹھاکر جی، آتما کے کئی روپ ہوتے ہیں، اوش جو چاہے سو کر سکتی ہے۔ میرے انوسار وہ کوئی بھٹکی ہوئی آتما تھی جو آپ کے ارادے نشٹ کرنے آئی تھی۔ اس کا اپائے بھی ہے۔ وہ کیا؟ ٹھاکر نے پوچھا
तो पंडित आत्मा भेंट पूजा और भगवान से बाहर नहीं आ सका। वो तो बस ये जान गया था कि जिस दिन उसने इस मुसलमान ख़ानदान से माफ़ी मांगी थी उससे अगले ही दिन उसकी हवेली में सब्ज़ा आ गया था। ज्योतिका की गोद हरी हो गई थी। तभी उसके जहन में था कि मेरा गरूर किधर गया। जिस दिन उसने खुद को बेबस मखलूक माना उस पर सब्ज़ा आ गया। अब उसे यकीन आ गया था उसकी अपनी मौत ही उसे ज़िंदगी बख्श रही है। लाशऊरी तौर पर उसकी निगाह दीवार पर टंगे तीर पर पड़ी। उसकी सोच का धारा ही बदल कर रह गया। वो उस शख्स पर यकीन कर चुका था। मौत में ही नहीं ज़िंदगी में ज़िंदगी पड़ी हुई है। ये ज़िंदगी क्या है वही समझता है जो जिंदा है। ठाकुर इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि उसका दरवाज़ा यूं बजा जैसे कोई दीवाना दस्तक दे रहा हो। वो बाहर गया तो रुक्मिणी अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए खड़ी थी। उसे देखते हुए बोली, बधाई हो मालिक, भगवान ने आपको पुत्र दिया है। भगवान ने नहीं, बेसाख्ता उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा और जेब में हाथ डालकर जितने भी सोने के सिक्के उसके हाथ में आए उसे दे दिए और ज्योतिका की ख्वाबगाह की तरफ चल दिया। ज्योतिका के चेहरे पर खुशियों के गुलाब खिले हुए थे। ममता का रूप ही तकद्दुस भरा होता है। वो कुछ देर पहले मौत व हयात वाली कैफियत में मुब्तला थी। अब सुकून से आंखें मूंदे पड़ी थी। उसके पहलू में नौजायदा बच्चा पड़ा था। दाई जंदा ने उसे उठाया और ठाकुर की गोद में दे दिया। उसका लम्स पाते ही ठाकुर जैसे हवाओं में उड़ने लगा। न जाने कहाँ से उसे फ़ख्र उसमें आ गया था। एक बाप बन जाने का फ़ख्र जो गरूर से कहीं लज्जत आमेज़ होता है। उसे भी एहसास हुआ कि वो भी अपनी नस्ल दे पाया है। एक ज़िंदगी से नई ज़िंदगी, उसका अपना गुमशुदा हिस्सा, गुलाबी रंगत, खड़े नैन नक्श, गोल मटोल सा एक आम सा बच्चा जिसने उन्हें मकाम दे दिया था। वो यकीन उसके हाथों में था जो उस शख्स ने उसे दिया था। सूरज निकलने से पहले तक रामगढ़ के लोगों को मालूम हो चुका था कि ठाकुर दयाल राय के वारिस पैदा हो चुका है। रामगढ़ में अभी अंधेरा छाया हुआ था मगर हवेली पूरी तरह रोशन थी। खुशी के शादियाने बजने लगे जिसमें मंदिर की बजने वाली घंटियां जोरदार आवाज़ में घुल मिल गई थीं। बिलाशुबा पंडित चरण जी लाल को मालूम हो गया कि हवेली का वारिस आ गया। जिस तरह ये इतला रामगढ़ में फैली, हर बंदा अपनी वफादारी जताने हवेली की जानिब लपका। हर चेहरे पर खुशी थी। ठाकुर के मर्दान खाने में बधाई देने वालों का तांता बंद गया। हलवाइयों ने भी वहीं आकर डेरा जमा लिया। अंधेरा छटने लगा। सूरज तलू होने की बसंती रोशनी मशरकी उफक पर फैल गई। ठाकुर जी मेले पर जाने का फैसला किया। गढ़ के इपासी ने ठाकुर से सवाल किया तो वहाँ मौजूद हर बंदे की निगाह उठाकर ठाकुर पर जमकर रह गई थी। तभी उसने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, ऐसे मौके पर जबकि मेरी नस्ल का वारिस इस दुनिया में आया है तो क्या मुझे अपनी खुशियाँ छोड़कर मेले पर चले जाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कई लोगों ने हम नवा होकर कहा तो वो बोला, तो फिर सुनो, मैंने फैसला किया है कि मुझ पर ये दिया उस वक्त में हुई जब मैं मेले से आ रहा था और अभी मेले ही का समय है। तन्नत मालूम बात नहीं है, इसलिए अब मैं कभी मेले पर नहीं जाऊंगा और ना किसी मुकाबले में हिस्सा लूंगा। रामगढ़ की पुरजा अपने तौर पर जाना चाहे, मुकाबलों में हिस्सा लेने चाहे तो मैं नहीं रोकूंगा, ये उनका हक है। ठाकुर जी का ये कैसा फैसला है? ये मुकाबले हमारे लिए किसी युद्ध से कम नहीं। इस तरह तो रामगढ़ वालों की नाक कट कर रह जाएगी। एक जज्बाती नौजवान ने एहतजाज करते हुए कहा तो उसने तहम्मुल से जवाब दिया, जिसे ये एहसास है वो चला जाए। रहा नाक कटने का मसला तो ऐसी कोई बात नहीं, बहुत हो चुका। अब दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। ठाकुर को ये लफ्ज़ कहते हुए खुद उनके खोखलेपन का एहसास हो गया था। फिर भी ठाकुर जी, आप रामगढ़ वालों के लोगों से खुद को जुदा नहीं रख सकते, एक बुजुर्ग बंदे ने कहा। तो वो बोला, मैं कब उनसे अलग हूँ? मैंने खुद कभी न जाने का फैसला किया है। पुरजा को तो नहीं रोका। मैं शहजोरों की सरपरस्ती इसी तरह करता रहूँगा। मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ। अब आप लोग भी तो फैसला करो, मैं उसी के मुताबिक ही करूँगा। उसने तेज़ी से कहा। तो एक बुजुर्ग ने कहा, नहीं, ये ऐसा वक्त नहीं, आप ना जाओ, लेकिन वहाँ पर मुकाबले के लिए ज़रूर लोग भेजो। आप आखिरी दिन आ जाना, ये हमारी अना का मसला है। तो ठीक है, जैसा आप लोग चाहो, ठाकुर ने कहा और फिर इस मौजू से तवज्जो हटाते हुए बोला, रामगढ़ और इर्द गिर्द की बस्तियों में ये ऐलान करवा दो कि हर कोई 3 वक्त के 3 दिन तक भोजन हवेली में करे। हर खास व आम, हर मज़हब, हर ज़ात का फ़र्द इस दावत में आ सकता है। यूँ सूरज निकलने के साथ ही रोशनी फैलती चली गई। मेले पर न जाने और हवेली में होने वाली दावत के बारे में इतला हर जानिब फैल गई। दोपहर होने वाली थी। हवेली में जश्न का समा था। इतनी बड़ी दावत के लिए बहुत सारे लोग मौजूद थे। दालान से लेकर बाहर बागीचों तक कालीन बिछा दिए गए थे। लोग आकर इन पर बैठते जा रहे थे, मगर सब एक जगह नहीं बैठ रहे थे। हिंदू अपनी ज़ात पात के अनुसार मुख्तलिफ टोलियों में बैठे और बाकी मज़हब के लोग अपने अपने लोगों में। एक ही निगाह में देखा जा सकता था कि लोग मज़ाहिब की बुनियाद पर तकसीम होकर बैठे हुए हैं। हवेली के बड़े दालान में इलाके भर से आए हुए हैं मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए थे। इसकी 2 वजूहात थी। एक तो वो सब ठाकुर राम दयाल राय की बधाई या मुबारकबाद देने आए थे। दूसरा, वहाँ पर इस इलाके का महापंडित भगवान दास आया हुआ था। वो सब उसकी इज्जत करते थे। उन सब के दिमाग में यही था कि ये काम निपटा कर ही मेले में जाया जाए।
اسی لیے وہاں پر سب موجود تھے۔ مہا پنڈت بھگوان داس پوری محویت سے پوجا میں مصروف تھا۔ بھگوان داس کے ساتھ کئی چیلے، پنڈت چرن جی لال بھی اس کا چیلا تھا، وہ سب اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ سبھی نے پیلے رنگ کی دھوتی پہنی ہوئی تھی، اوپری ننگے بدن پر جینیوا اور پیلے چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سنسکرت میں لفظ گھڑے ہوئے تھے۔ بھگوان داس کی طرح سب کا سر منڈا ہوا تھا اور چہرے پر کوئی بال نہیں تھا۔ بھگوان داس ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کے سامنے آگ روشن تھی جس کے آس پاس پھل، میوے، دوسرے کھانے پینے کی اشیاء دھری ہوئی تھیں۔ وہ زور زور سے اشلوک پڑھتا جا رہا تھا، گاہے بگاہے گاؤں میں آگ میں گھی ڈالتا جا رہا تھا اور نومولود کے لیے پوجا کر رہے تھے۔ معززین کی نگاہیں ان پنڈتوں پر تھیں جو پراتنا کا سا انداز اپنائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے پوجا ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی دعوت عام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابھی پوجا کا ایک حصہ رہتا تھا جس کے مطابق مہا پنڈت نے نومولود کی جنم کنڈلی بنانے اور اس کے مطابق اس کا شبھ نام بھی رکھنا تھا۔ ہندو معاشرہ کوئی باقاعدہ مذہب یا مربوط نظام نہیں ہے جس میں انسانیت کی فلاح ہی مقدم ہو، بلکہ اس کی ایک تاریخ ہے کہ آریان نے مقامی مفتو لوگوں اور اپنی قوم کو جکڑ کر رکھنے کے لیے رسومات کا سہارا لے کر ایک ایسا معاشرہ تخلیق کیا جس میں انسان پر حکومت سے جبر کا نظام وجود میں آ گیا، جس کے تلے آج تک انسانیت سسک رہی ہے۔ آج کا ہندو معاشرہ اس کی گواہی خود پیش کرتا ہے، جو انسانی جبر کی بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ یہ کوئی الہامی مذہب نہیں، بلکہ رسومات، توہمات اور چند ایسے نظریاتی بنیاد رکھتا ہے جو وید بتاتے ہیں۔ اس بحث سے قطع نظر کہ وید الہامی ہے یا نہیں، یہ طے ہے کہ ان ویدوں کا ظہور ان آریا لوگوں نے کیا جو یہاں کے مقامی باشندے نہیں تھے، اور انہوں نے مقامی باشندوں کو غلام بنا کر جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل کیا تھا۔ رسومات، توہمات اور چند نظریات کی بنیاد میں حالات اور واقعات اور ماحول پر دسترس کی شدید ضرورت کے تحت ہندو معاشرے میں ان گنت افکار نے جنم لینا شروع کر دیا، جن میں شکتی کی پوجا اور خوف کا نفوذ شامل تھا۔ اس نظام نے انسان کو یوں جکڑ لیا جیسے آکٹوپس جس نے وقت کے دریا میں زندگی کو جکڑ لیا۔ رسومات کی کوئی انتہا نہ رہی اور بڑھتے ہوئے توہمات نے مذہبی رنگ اختیار کر لیا۔ نظریات نے مختلف افکار کا چوغا پہن کر مذہبی رنگ اپنایا تو یہ سلسلہ دراز ہونے لگا۔ ہندو معاشرہ خصوصاً برہمن نے، یا دوسرے لفظوں میں ہندو مذہبی اجارہ داروں نے، دھرم کے نام پر مختلف طبقوں کو مختلف طریقوں سے اپنا غلام بنا لیا۔ ذات پات کی حد بندی اسی حیثیت اور مقام بنایا کہ زندگی اس کے تابع ہو گئی۔ منو شاستر نے جو قوانین بنائے اسے مذہبی حیثیت مل گئی۔ انسان کی انسان پر حکومت مذہبی درجہ بن گیا۔ انسان کا اس دنیا میں آنے اور اس دنیا سے چلے جانے تک میں اگرچہ مذہب اور ہر نظام فکر میں انسانی بہبود کے لیے طریقہ کار موجود ہیں، ان طریقہ کار میں تبدیلی، رسومات کا مختلف انداز میں اور فکر کی بنیاد جہاں ایک معاشرے کو دوسرے سے الگ کرتا ہے، وہاں ان رسومات، فکر اور طریقہ کار کی اہمیت اپنے اپنے معاشرے میں اہمیت بھی رکھتی ہے۔ ہندو معاشرہ ہے ہی رسومات کا مجموعہ۔ اسی معاشرے میں پیدائش سے لے کر راکھ ہو جانے تک کی اتنی رسمیں ہیں جن کا کوئی انت نہیں۔ مختلف علاقوں میں نہ صرف ان کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے بلکہ ان کی اہمیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ چونکہ اس دھرم کی بنیاد خوف پر رکھی گئی ہے، اس لیے یہ اپنے مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں۔ یہی فکر مندی نے چند ایسی رسومات یا فنون میں ترقی کی جو انہیں کسی نہ کسی طرح سے اس خوف سے نجات دے۔ ان میں ایک فن مستقبل میں جھانکنے کا بھی ہے جسے وہ جوتش کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ بچے کی پیدائش پر جوتش کے ذریعے اس کے مستقبل میں جھانکا جاتا ہے تاکہ یہ اندازہ کیا جا سکے کہ اس بچے کے بھاگے یا قسمت میں کیا ہے، وہ درست ہے یا غلط، یا ایک الگ بحث ہے۔ تاہم یہ رسم ہے کہ اس کی جنم کنڈلی بنائی جاتی ہے اور جو پنڈت نے اسے کہہ دیا اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ جنم کنڈلی میں جوتش یا علم نجوم سے سہارا لیا جاتا ہے۔ علم نجوم اور فلکیات دو الگ الگ دائروں میں ہونے کے باوجود ستاروں کے بارے میں ہی جاننے کو کہا جاتا ہے۔ قدیم ہندوستان میں جوتش کے علم کو بہت اہمیت حاصل رہی ہے جو آج کے جدید دور میں بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے ہزاروں سال پہلے بابل کی تہذیب میں بھی یہ علم اپنی اہمیت رکھتا تھا۔ ہندوستان میں یہ علم وہاں کی تہذیب کے تسلسل میں آیا، پھر اس علم کی پیدائش جہاں ہندوستان میں ہوئی۔ اس بحث سے بھی صرف نظر کرتے ہوئے بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ علم ان مذہبی لوگوں کے ساتھ منسلک رہا جو عبادت گاہوں میں تھے اور اس کا انتظام کرتے تھے۔ مطلب پروہت اور یا پنڈت وہی اس علم کے وارث قرار پائے۔ انہوں نے اس علم سے بے شمار آمدنی حاصل کی اور یہی لوگ دوسروں کی قسمت کا حال بتایا کرتے تھے۔ یوں یہ لوگ معتبر ٹھہرے اور ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہوا۔ اب مائتھولوجی چاہے یونانی ہو یا ہندوستانی، ان مذہبی لوگوں نے ان کی قسمت ان ستاروں کے ساتھ جوڑ دی جو اس منڈل، منطقہ، البروج یا زوڈک بیلٹ کہلاتے ہیں، اور انسان ان مذہبی لوگوں کے ہاتھوں یرغمال بن کر اپنی قسمت کا حال چاہتا رہا، حالانکہ یہ بے بس ستارے اس سورج کے گرد گردش کرتے ہیں جو خود کشش کا محتاج ہے،
خود کسی کشش میں تیر رہا ہے اور یہاں تک کہ اپنا نام رکھنے پر بھی قادر نہیں۔ سورج کو سورج کا نام کس نے دیا؟ انسان نے، جب تک وہ اپنی اس صلاحیت پر غور نہیں کرے گا۔ رب تعالیٰ نے یہ صلاحیت انسان کو دی ہے کہ وہ ان کے نام رکھنے سے لے کر اس کی چالوں تک کو جان لے، اور وہ انسان پر، انسان کی حکومت کے لیے ان مذہبی لوگوں کا محتاج رہے گا۔ بھوجن کے بعد پنڈت بھگوان داس نومولود کی جنم کنڈلی بنانے میں پوری طرح محو تھا۔ پیدائش کی ایک ایک ساتھ اس کے سامنے تھی۔ ٹھاکر دیال رائے بھی موجود تھا۔ سبھی چیلے اور معززین جو ابھی گئے نہیں تھے وہ سب وہیں موجود تھے۔ ایک دم سے پنڈت بھگوان داس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں قہر اور چہرے پر خوف طاری تھا۔ سبھی چونک گئے۔ ہر کسی کا یہی احساس تھا کہ کوئی انہونی ضرور ہے۔ کچھ دیر بعد پنڈت نے اپنا سر اٹھایا اور بولا، اس بالک پر سایہ ہے، ایک گھمبیر سایہ جس نے اس کا بھاگے چھپا لیا ہے۔ سایہ جس سے یہ کبھی نہیں نکل پائے گا۔ مہاراج یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھاکر نے پوچھا۔ ترنت ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے تو یہ لگتا ہے یہ تیرا سب کچھ چھین لے گا۔ ایسا بھاگے میں نے آج تک نہیں دیکھا، نشٹ کر دے گا یہ سب کچھ۔ اتم آتما، یہ کہتے ہوئے مہا پنڈت کی آنکھیں پھیل گئیں جیسے وہ کوئی خوفناک منظر دیکھ رہا ہو۔ مہا پنڈت کے یوں کہنے پر وہاں سراسیمگی پھیل گئی۔ ٹھاکر دیال رائے بھی چونک گیا۔ اس نے پوچھا، میں سمجھا نہیں مہاراج یہ؟ مہا پنڈت نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نا بالک، ایسا بالک۔ مہا پنڈت نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چیلے بھی اٹھ گئے۔ تو پنڈت چرنجی لال نے تیزی سے کہا، مہاراج جنم کنڈلی تو بنائیے، بالک کا شبھ نام بھی تو رکھیے، ہم دوبارہ آئیں گے تبھی سب ہوگا، اس وقت نہیں۔ مہا پنڈت نے تیزی سے کہا اور باہر کی جانب چل دیا۔ اس کے چیلے بھی ساتھ میں چل پڑے۔ علاقے کے وہ معززین خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے، وہ بھی چپ چاپ وہاں سے جانے لگے۔ ٹھاکر دیال رائے گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ رام گھڑ میں 2 دن دعوت چلی اور ہر کسی نے وہیں سے کھایا۔ ایک طرح سے جشن کا سما رہا، اور دور نزدیک سے مانگنے والے بھکاریوں نے بھی خوب پیٹ بھرا۔ راہ چلتے مسافروں کو بھی دعوت دی گئی، یہاں تک کہ تیسرے دن کی سپہر دسترخوان لپیٹ دیا گیا۔ حویلی میں سکون سا در آیا۔ ٹھاکر دیال رائے جیوتیکا کے پاس سے ہو کر اپنی خوابگاہ میں تھا کہ وہ کچھ دیر تک اپنے بیٹے کے ساتھ رہا تھا۔ اس نے حویلی ہی کی خوشیاں نہیں دیں، اسے بھی فخر سے نواز دیا۔ اس کی نگاہ سامنے دیوار پر ٹنگے ہوئے تیر پر تھی۔ اس کے ذہن میں مہا پنڈت کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کی کہی ہوئی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں جو اس نے تیر دینے سے پہلے کہی تھیں۔ دونوں کی باتیں باہم گتھم گتھا ہو رہی تھیں۔ وہ بہت الجھا ہوا تھا، لیکن ایک نقطے پر وہ کامل یقین رکھتا تھا کہ اس کا بیٹا غیر معمولی حالات میں پیدا ہوا ہے، جبکہ وہ نا امید ہو چکا تھا۔ اس نے سارا غرور اور تکبر مٹی کر دیا تھا۔ آئندہ بھی انہونی ہو سکتی تھی۔ ٹھاکر نے ہمیشہ اپنی پیٹھ خالی محسوس کی تھی۔ نوکروں، چاکروں، محافظوں اور شہزوروں کی فوج ہونے کے باوجود اسے اپنی تنہائی کا احساس ستاتا رہتا تھا۔ اب محض 3 دن کا بیٹا ہونے کے باعث اسے لگا جیسے اس کی پشت پر کوئی ہے۔ حالات کے پانی میں نمک کی مانند گھلتا ہوا حوصلہ اب ایسی چٹان بن گیا تھا جو طوفانوں میں بھی ایستا رہنے کی سکت رکھتا ہو۔ زندگی کے پھیکے رنگ، الجھی ہوئی بے لگام سوچیں اور بے مقصد شب و روز بالکل ہی بدل گئے تھے۔ اب اسے زندگی با مقصد دکھائی دینے لگی تھی۔ اب اس کے سامنے اپنے پتر کی زندگی تھی جسے اس نے خود بنایا تھا، ایسی اعلیٰ تعلیم و تربیت کہ وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ٹھہرے۔ انسان کی زندگی اس سوچ کے ساتھ ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی تو سوچ ہی بدل گئی تھی، ابھی کل ہی کی تو بات تھی۔ وہ صبح سویرے ہی اٹھ گیا۔ رام گھڑ میں زندگی دھیرے دھیرے جاگ رہی تھی۔ مشرقی افق نیلگوں ہو رہا تھا جس میں صبح کا ستارہ اپنا آپ منوانے کی کوشش میں ٹمٹما رہا تھا۔ مندر میں بجنے والی گھنٹیوں کا ارتعاش پھیل رہا تھا۔ لوگ اپنے ڈھور ڈنگر باندھ رہے تھے۔ گلیوں میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ حویلی کا ہر مکین جاگ کر اپنے کام دھندوں میں مصروف ہو گیا۔ ایسے میں ٹھاکر اپنی خوابگاہ کی کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ اگرچہ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا، لیکن یہ سب اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ صبح کے نظارے میں زندگی کا احساس بہت خوشگوار تھا۔ اسے یہ صبح نہیں لگی تھی۔ اس کی سوچ پھیلتی گئی۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے وہ سبھی انسانوں جیسا گوشت پوست کا ہوتا ہے۔ اس کے لہو کا رنگ بھی ایک جیسا ہوتا ہے اور سارے اعضاء بھی۔ یہاں تک کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہر انسان ایک جیسا ذہن لے کر آتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد سماجی مراتب، انداز فکر، مذہب، قوم، رنگ، نسل میں تقسیم ہوتا ہے۔ فطرت اسے ایک جیسا بناتی ہے، اور یہ انسان کی اپنی تقسیم ہے کہ وہ خود ہی دائرے بنا بنا کر دائرہ در دائرہ تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ مان لیا جائے کہ دنیا کی یہ رنگینی مختلف افکار کی مرہون منت ہے، تو افکار کی اہمیت سے پہلے انسان کو الوحیت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کے ہونے ہی سے یہ سارے رنگ ہیں۔ یہ سارے افکار انسان ہی دے رہا ہے۔ بحث الگ ہے کہ یہ افکار کہاں سے آتے ہیں اور کس لیے آتے ہیں۔ بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے اس نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا جس سے اس کی اپنی ذات اور اس کے ارد گرد پھیلی کائنات کا حوالہ ہو۔ اس سے پہلے اس کی زندگی چند معمولات کے گرد گھومتی تھی، جائیداد، طاقت کا اظہار اور خواہشات کی تکمیل۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی کیا ہے، کہاں سے آتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے۔ سورج کو سوریہ دیوتا مان کر روزانہ اس کی پوجا کرتا تھا، لیکن کبھی اس کی مائیت، حیثیت اور افادیت پر نہیں سوچا تھا۔
وہ बजरंग बिल्ली को मानता था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो शक्ति का देवता क्यों और कैसे है। उसका धर्म यही था कि जो पंडित ने बता दिया कभी उस पर सोचता भी तो उलझ कर रह जाता। वो इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ था कि भानवू तेजी से अंदर आया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। भानवू, खैरियत तो है, क्या हुआ तुम्हें? ठाकुर दयाल राय ने हैरत से पूछा। गजब हो गया मालक, अब चलें मेरे साथ बाहर, पंडित चरणजी लाल की बात सुने। ऐसी क्या बात है भानुव? मालक, वक्त नहीं है, चलें। भानुव ने ठाकुर दयाल राय का हाथ पकड़कर इल्तिजा की तो वो उसके साथ बाहर की जानिब चल दिया। दालान की जानिब पंडित चरणजी लाल खौफसदा अंदाज में हाथ बांधे खड़ा था। ठाकुर दयाल राय ने उसकी तरफ देखा। वो चिल्लाते हुए बोला, ठाकुर जी, अभी कुछ समय बाद सेना आप पर चढ़ाई करने को है, आप कोई भी उपाय कर लो। पंडित जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे साफ साफ बताएं, क्या हुआ? ठाकुर दयाल राय ने सुकून से कहा तो वो तेजी से बोला, मुझे महापंडित ने आज मेले में बुलाया था। वहीं सारे इलाके वही चंद मौजिज़ थे जो आपके खिलाफ हैं। उन्होंने हल्ला कर लिया है कि मेला ख़त्म होने के फ़ौरन बाद रामगढ़ पर चढ़ाई कर दी जाएगी। मगर क्यों पंडित जी? ठाकुर दयाल राय ने पूछा तो वो बोला, इसकी वजह महापंडित भगवान दास जी महाराज हैं। उनका कहना है आपके घर में जो पुत्र हुआ है वो देवी देवताओं को, अच्छा नहीं, वो ऐसा पुरुष है जो इन देवी देवताओं का अपमान करेगा। वो एक महाआत्मा के जैसा है जो हिंदू धर्म के खिलाफ होगा। इसे यहीं ख़त्म करना होगा। मतलब उन्हें मुझसे नहीं, मेरे बेटे से खौफ है? ठाकुर दयाल राय ने पूछा। यही बात है ठाकुर जी, इसीलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। वो आपके बेटे की भेंट मांग रहे हैं या फिर वो खुद इसे मार देंगे। मेले के बाद वो एक सेना लेकर आ रहे हैं। पंडित ने कहा तो ठाकुर ने सोचते हुए कहा, भानुव, कोई और होता तो मैं उसकी बात को अहमियत ना देता, मगर ये पैगाम पंडित जी लेकर आए हैं, उस सबको बुलाओ, हम उनका मुकाबला करेंगे। जैसे हुक्म मालक, भानुव ने कहा और फौरन ही पलट गया। जिस अनहोनी का ठाकुर दयाल राय लाशौरी तौर पर इंतजार कर रहा था उसका समय आ गया। लेकिन ये समय इतनी जल्दी आ गया ये उसने सोचा भी नहीं था। हवेली के मर्दान खाने में रामगढ़ के सभी बड़े जमा थे। उनके सामने सारी सूरत हाल रख दी गई। वो लोग मरने के लिए तैयार थे। ठाकुर जी, ये सब लोग बहाना बना रहे हैं, इन्हें आपकी शानो शौकत नहीं भाई। वो कब से रामगढ़ को ख़त्म करने के लिए तैयार बैठे हैं। यही इनकी राय थी, जिसकी तर्जुमानी एक बूढ़े ने की। उस पर ठाकुर दयाल राय ने सबकी तरफ देखकर कहा, मेरे एक बेटे के लिए न जाने कितने मारे जाएंगे, क्यों ना मैं ऐसा करूं, ये सब छोड़कर यहाँ से चला जाऊं। ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? क्या आपकी रगों में राजपूती खून पानी बन गया? वो आपको ललकार रहे हैं और आप खौफसदा नहीं हैं? खौफसदा हैं, उन्होंने यकजुबान होकर कहा तो ठाकुर दयाल राय की खून ने जोश मारा। वो खामोश हो गया। फैसला हो गया कि उनका मुकाबला किया जाएगा। शहजोरों और मुहाफिजों को तैयारी का हुक्म दे दिया गया था। रामगढ़ के लोग तैयार थे। सूरज गरूब हो गया। ठाकुर अपनी बीवी जतिका के पास था, जो खौफसदा होने के साथ साथ बेहाल हो रही थी कि उसके बेटे के दुश्मन हमलावर हो रहे हैं। वो रोते हुए बोली, नाथ, एक तरफ आपका बेटा है, दूसरी तरफ आपकी राजपूतनी अना। अगर वो कामयाब हो गए तो दोनों नहीं बच पाएंगे, लेकिन अगर हम अपने बेटे को बचा लें तो अना का क्या है? तो क्या करूं मैं? ठाकुर दयाल राय ने पूछा तो तेजी से बोली, हम किसी को बताए बिना यहाँ से निकल जाते हैं। खून भी नहीं बहेगा, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूंगा ठाकुर दयाल राय? वो मेरे खून पर शक करेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठाकुर दयाल राय के खानदान पर कोई धब्बा लगे, हम राजपूत अपनी अना के लिए अपने बेटे कुर्बान कर देते हैं। ये कहकर वो पलटा और ज्योतिका की ख्वाबगाह से निकल गया। ठाकुर दयाल राय अपने शहजोरों मुहाफिजों के साथ इस इंतजार में थे कि कब हमलावर आते हैं। उन्हें इतलाएं मिल रही थीं कि मेले के बाद वो सब एक जगह जमा होंगे। इसके साथ महापंडित मौजूद है जो इस लड़ाई का धर्म युद्ध का नाम दे रहा है, जिससे लोग मरने मारने पर तुल गए हैं। इसी दौरान भानव वहीं आया और उसने आहिस्तगी से ठाकुर दयाल राय को बताया, मालक, हवेली से मालकिन चली गई हैं, वो छोटे मालक को भी साथ ले गई हैं। किस तरफ गई है? ठाकुर दयाल राय ने इंतहाई परेशानी में पूछा तो भानुव ने बताया, हवेली से ही पता चला है कि वो जंगल की तरफ निकली हैं। चलो उन्हें वापस लाएं। ठाकुर ने इन्हीं लम्हों में फैसला कर लिया और उसने अपने भानुव को साथ लिया और उनसे कहा कि चलो जैसे भी हो मालकिन को वापस लाया जाएगा, कि वो जंगलों में कहीं उसकी ज़िंदगी को कोई परेशानी, कोई ख़तरा ना हो।